لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اچھا، عورتوں کے تعلق سے میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں، لیکن شوخ قسم کا لباس نہ پہنیں، سادہ لباس پہنیں. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے چہرے کے پردے کا، تو اس موضوع پہ آگے چل کر بات ہوگی. عورتوں کو حالت احرام میں بھی جرابیں پہننے کی، موزے پہننے کی اجازت ہے، اور مردوں کو یہ اجازت نہیں ہے. اس کے بعد کسی بھی نماز کے بعد نیت کریں، کسی بھی نماز کے بعد، چاہے وہ وضو کی 2 رکعتیں ہوں یا فرض نماز ہو ظہر کی یا عصر کی، لیکن احرام کے نام پہ الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیں گے کہ احرام کی 2 رکعتیں پڑھیں، احرام کی 2 رکعتیں نہیں ہیں. کسی بھی نماز کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں ہے اور آپ ویسے بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ تب بھی نیت آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، نیت کے الفاظ کس کو آتے ہیں؟ حج کی نیت کے الفاظ؟ جی ہاں جی، لبیک بھی عمرہ. تو یہاں پہ گزارش کر دوں کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ نماز کی نیت کیسے ہوگی، دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ. آپ کیا کہیں گے نماز شروع کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر، اور دل میں نیت ہے. یہی صورتحال ہے کس میں؟ حج میں. زبان سے تلبیہ لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم حجن، میں حج کے لیے حاضر ہوں. جو الفاظ آپ نے پڑھے یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ نیت نہیں ہے. نیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو. یہ تلبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے. دھیان سے. اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ وہ جا رہا ہے حج پہ، اور اس کے منہ سے نکل گیا لبیک اللہم عمرۃن، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. جا کس کے لیے رہا ہے؟ تو اعتبار اس نیت کا ہوگا جو دل میں ہے. زبان سے غلطی سے عمرہ نکل گیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو حج کی نیت بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. یہ جو کئی علماء کرام کہہ دیتے ہیں نا کہ جی نیت ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے سوائے حج کے، اس کی نیت زبان کے ساتھ، یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. اچھا، اگر آپ کو خطرہ ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کا حج یا عمرہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے، عورتوں کے مخصوص ایام کا مسئلہ ہوتا ہے، 3 دن رہ گئے ہیں پاکستان واپس جانے میں، اور مدینہ سے عمرے پہ جا رہی ہے، تو اس قسم کی صورتحال میں آپ کو خطرہ ہے کہ میرا حج یا عمرہ پورا ہو سکے گا یا نہیں، تو آپ نیت کے ساتھ ہی یہ الفاظ کہہ لیں جو نیچے لکھے ہوئے ہیں. ان حبسنی، سین کے اوپر زبر ہونی چاہیے، ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اتنا ہی کہہ لیں محلی حیث حبستنی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر کہیں پہ رکاوٹ کوئی کھڑی ہو گئی تو میں ادھر ہی حلال ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گی جدھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی. حکومت نے روک دیا، پولیس نے روک دیا، مخصوص ایام آ گئے، کوئی آپ بیمار تھے، پہلے ہی آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید عمرہ نہ پورا کر سکیں، تو پھر آپ احرام کھول دیں. آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا، کوئی فدیہ نہیں پڑے گا، کیونکہ نیت کرتے ہوئے آپ نے پہلے شرط لگا لی تھی. اچھا، اب بچوں کا احرام. بچوں کا احرام کیسے ہوگا؟ بچہ اگر سمجھدار ہے، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، تو آپ اس کو سکھائیں گے اور نیت وہ خود کرے گا. اور اگر بچہ ہے سال کا، 2 سال کا، 6 مہینے کا، 1 دن کا، 2 دن کا، اور آپ اس کو حج کرانا چاہ رہے ہیں، عمرہ کرانا چاہ رہے ہیں، تو کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کی نیت پھر خود آپ کریں گے، اپنی نیت بھی خود کریں گے آپ، اور اس کی نیت بھی آپ کریں گے. آگے آ جائیں جی. اقسام حج. حج کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج افراد. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ ذرا دھیان سے دیکھیے گا. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوگا؟ حج تمتع میں عمرے اور حج کے درمیان وقفہ ہوگا. آپ پہلے مکہ میں جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں گے، پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھ دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور اس میں قربانی واجب ہوتی ہے. قربانی کی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 حج کے دوران اور 7 واپس گھر میں آ کر. حج قران،
قران یہ قرآن نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ قران. قران کا معنی ہوتا ہے آپس میں ملا ہوا ہونا، جڑنا. ان کے عمرہ اور حج آپس میں مل گئے ہیں. حج تمتع میں عمرہ الگ تھا، حج الگ تھا. حج قران میں عمرہ بھی حج بھی ہے، لیکن دونوں آپس میں جڑ گئے، مکس ہو گئے ہیں، الگ شناخت باقی نہیں رہی. مثال کے طور پہ میقات پہ آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے ایک ساتھ حاضر ہوں. یا میقات سے آپ نے نیت کی عمرے کی، اور آگے چل کے آپ نے عمرے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی، طواف کرنے سے پہلے ہی آپ نے حج کی بھی نیت کر لی، تو عمرہ اور حج کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. یہ کیا؟ حج قران. اور اس میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اس کے بعد کیا آ گیا؟ حج افراد. افراد مفرد، اکیلا، اکیلا حج، عمرہ نہیں ہے ساتھ بالکل، تو اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع. اور ہمیں بھی حج تمتع ہی کرنا چاہیے، اس لیے میں طریقہ بھی حج تمتع کا ہی بیان کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب حج تمتع کی دی تھی. اگرچہ خود آپ نے حج قران کیا تھا، لیکن خود کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ میقات سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اور آپ نے بعد میں کہا تھا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا، میں بھی حج تمتع ہی کرتا. تو صحابہ کرام کو آپ نے ترغیب حج تمتع کی ہے. تو سب سے افضل حج کون سا ہوا؟ حج تمتع. لو جی، نیت آپ نے کر لی حج تمتع کی. کیسے کی آپ نے؟ فی الحال آپ عمرے کی نیت کریں گے، صرف عمرے کی، کیونکہ عمرہ الگ ہے، حج تمتع میں حج الگ ہے. تو آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی آگے شیخ صاحب، ہاں جی، اس کے ساتھ ہی آپ کے اوپر کئی حلال چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ حرام. کیونکہ آپ عمرے میں داخل ہو گئے ہیں، نیت کر لی آپ نے، اب کئی حلال چیزیں آپ کے اوپر کیا ہو گئی ہیں؟ لیکن یہ کب حرام ہوں گی؟ جب آپ نیت کر لیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے پنڈی میں اپنے گھر سے غسل کر لیا، چادریں پہن لیں، ابھی آپ نے نیت نہیں کی، تو چادروں کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ آزاد ہیں. فی الحال آپ بنیان پہن سکتی ہیں، فی الحال آپ انڈر ویئر پہن سکتی ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ میقات آنے والا ہے، آپ بنیان اتار دیں، انڈر ویئر اتار دیں، اور اب آپ نیت کریں. جب نیت کریں گے تب حالت احرام شروع ہوگی. اچھا، حالت احرام شروع ہوتے ساتھ ہی کئی حلال چیزیں آپ کے لیے حرام ہوگی. نمبر 1، جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی بال اتارنے کی اجازت نہیں ہے. اب میں وقت کی کمی کی وجہ سے دلائل نہیں دوں گا. نمبر 2، اچھا اگر بال اتر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتارنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ وضو کر رہے تھے، کر رہی تھیں، مسح کیا، بال اتر گیا، کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو خارش ہو رہی تھی، آپ نے خارش کی، بال اتر گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے بال اتارنے کی. بال اتارنا منع ہے، نہیں اتار سکتے، نہ کینچی کے ذریعے، نہ اسرے کے ذریعے، نہ کھینچ سکتے ہیں. لیکن وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے اتر گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، ہاتھ پاؤں سے ناخن اتارنا، یہ بھی آپ کے لیے ممنوع ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی ناخن آدھا اترا ہوا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اتار سکتے ہیں. نمبر 3، خوشبو کا استعمال بھی ممنوع ہو گیا آپ کے لیے. اب آپ خوشبو نہ لگا سکتے ہیں اپنے جسم پہ اور نہ اپنے کپڑے پہ. غسل کرنے کے بعد نیت کرنے سے پہلے مرد حضرات سر پہ اور داڑھی پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، چادر پہ نہیں. اور نیت کرنے کے بعد نہ چادر پہ لگا سکتے ہیں، نہ جسم پہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو والی ہیں وہ آپ کھانے پینے میں بھی استعمال نہیں کریں گے. لیکن جو باقاعدہ کھانے پینے والی ہیں، کئی لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سیب کھاتا ہوں، اس سے بھی خوشبو آتی ہے. ارے اللہ کے بندے، وہ خوشبو نہیں ہے، وہ مہک ہے. وہ تو ہر چیز کی مہک ہوتی ہے. وہ چیزیں جو باقاعدہ خوشبو کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کے چائے میں آپ زعفران نہیں ڈالیں گے، زعفران باقاعدہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور الائچی وہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ نہیں ڈالیں گے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مردوں کے لیے چہرے یا سر کو ڈھانپنا ممنوع